رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا عظمت و کبریائی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. بعدہ انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اسراء کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. انہی 2 آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں والدین کی اطاعت و فرما برداری کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اکثریت نوجوانوں کی ہے اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے والدین موجود ہی ہوں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سارے احسانات ہم پر اور آپ پر ہوتے رہتے ہیں، اور بہت سے احسانات ہیں جنہیں ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے. ان احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے
ہمیں جو عظیم شخصیت عطا کی والدین کے روپ میں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ طلبا ابھی کل قریب وہ سفر کریں گے اپنے گھروں کے لیے، اپنے والدین سے ملاقات کریں گے۔ خصوصی ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو والدین ہماری تعلیم و تربیت کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں اور کیسے کیسے انتظام کر کے ہمیں تعلیم و تربیت کے لیے اپنے سے دور کر کے دور دراز مقامات پر بھیجتے ہیں، تو ان کے حقوق کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہمیں پہچاننا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العالمین نے، تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دے دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے عبادت میں کسی غیر کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ۔ لیکن اپنی عبادت کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے والدین کا ذکر فرمایا ہے، ہمارے ماں باپ کا ذکر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد اس عمر کا ذکر فرمایا جس عمر میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، اچھی باتیں بھی بری لگنے لگتی ہیں، اور ماں باپ کو اس عمر میں اپنی اولاد کی زیادہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، لمبی عمر کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، چاہے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو تم ان کو اف تک نہ کہو۔ اف کوئی ایسی بات جو کچھ ناگوار گزر جائے اور اس پہ ہم کہہ دیتے اف، یعنی بہت ہی معمولی سا لفظ ہے جو کسی معمولی ناگواری کے وقت انسان بولتا ہے، تو اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ والدین کی کوئی بات، ماں باپ کی کوئی بات اگر آپ کو ناپسند آ جائے، آپ کو اچھی نہ لگے، تو اس وقت بھی انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو، ان کو اف تک یہ لفظ بھی نہیں کہنا ہے، اس سے بھی گوارا نہیں ہے۔ اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بھلی بات کرو، اچھی باتیں کیا کرو، نرمی سے ان سے گفتگو کیا کرو، بلکہ قولاً کریمہ کے تعلق سے اگر سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان سے بھلی بات کرو، نرمی سے گفتگو کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ كَقَوْلِ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ لِلسَّيِّدِ الْفَصِلِ، یعنی ایسے نرمی اور ادب کے ساتھ بات کرنا ہے جیسے مجرم غلام، جرم کرنے والا گنہگار غلام جو اپنے بد اخلاق آقا کے سامنے بات کرے۔ آپ بتائیے کہ ایک شخص غلام ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس نے جرم کر رکھا ہے، گناہ کر رکھا ہے، غلطی اس نے کی ہے، اور وہ اپنے ایسے آقا اور ایسے مالک سے گفتگو اسے کرنا ہے، وہ کرنا ہے جو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی ظالم ہے، بد اخلاق ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ غلام اور وہ گنہگار اپنے آقا کے ساتھ کس طرح سے بات کرے گا؟ ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوگا، اس کا خوف اس کے دل میں طاری ہوگا، اس کا کپا رہا ہوگا۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ، والدین کے سامنے ایسے ہی بات کرنی چاہیے۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اولاد اپنے والدین سے ایسے
رب العالمین نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ ان کے سامنے اپنے رحمت کے بازوؤں کو آپ پھیلا دیجئے، یعنی شفقت اور نرمی کا معاملہ کیجئے۔ یہی نہیں، ان کے لیے آپ دعائیں بھی کیجئے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے، جس طرح سے بچپن میں میرے ماں باپ نے میری پرورش کی ہے، ایسے تو ان پر رحم فرما۔ دیکھیے والدین جب بچے چھوٹے ہوتے ان کی خواہش، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ اولاد کا ان کے تئیں معاملہ کیا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جب ہماری خدمت کے وہ محتاج ہو جاتے ہیں اور جب ہمیں انہیں خدمت کرنی پڑتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ العالمین جلدی سے اٹھا لیں، جلدی سے دائرہ مانی سے مختص ہو جائیں، جبکہ والدین جب بچپن میں اولاد کی خدمت کرتے ہیں تو ان کی خواہش اور ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ العالمین ان کی عمر کو دراز کرے اور یہ ترقی کرے۔ غور کرنا چاہیے حاضرین گرامی، والدین کا حق کبھی بھی پورا ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ جتنی بھی خدمت کرتے رہے کبھی بھی پورا ادا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا، کہ اولاد والدین کا پورا بدلہ دے ہی نہیں سکتی ہے الا یہ کہ وہ کسی کی ملکیت میں غلام پائے، اپنی اولاد کو کسی کا غلام پائے، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ، اور خرید کے انہیں آزاد کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد کتنی بھی خدمت کرتی رہے وہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے، ان کا بہت اونچا مقام ہے، انہوں نے ان کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، الا یہ کہ وہ کسی کے ہاں غلام پائے اور انہیں خرید کر آزاد کر دے، تب کچھ حق ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ جو پریشانی جھیلتی ہے، مائیں بچوں کی پرورش کے لیے جو پریشانی جھیلتی ہے، جو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ لقمان کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے، انہیں یہ وصیت کر دی ہے، ان کے لیے لازم کر دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے تھک تھک کر پریشانیوں پر پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ آپ بتائیے اگر آدھا کلو آپ کی جیب میں کوئی سامان رکھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے یہاں سے امین آباد آپ گھوم کے آ جائے، وہی آدھا کلو، تو بڑی مشقت ہوگی، آپ پورے راستے میں پریشان رہیں گے، سلجھتے رہیں گے اس کے وزن ہونے کی وجہ سے، اور 2 کلو 3 کلو 4 4 5 5 کلو تک کے بچے پیٹ میں رکھ کر کے، اور یہ ماں 9 مہینے تک کیسے برداشت کرتی ہے؟ کیا اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، اسی کا اللہ رب العالمین نے کیا ہے، کتنی مشقتیں برداشت کرتی ہیں کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں نے اسے تھک تھک کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا ہے، اپنے خون کو بشکلے دودھ اسے پلایا ہے، پیٹ میں رکھا اور ولادت کی مشکل ترین گھڑی سے گزرنے کے بعد پھر 2 سال تک اسے دودھ پلایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انشکر لی، اس لیے تم میرا شکریہ ادا کرو، یعنی والدین کو یہ توفیق اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، والدہ کو یہ توفیق اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے میرا اس پہ شکریہ ادا کرو، اور وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو جو تمہارے لیے اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور اس کے بعد الیہ المصیر کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے بہت ہی باریک انداز میں دھمکی بھی دے دی کہ میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، یعنی اس احسان پر اگر تم نے اللہ رب العالمین کا شکریہ نہیں ادا کیا یا اپنے والدین
آپ دنیا میں نافرمانی کرتے ہو، ناشکری کرتے رہوگے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مر کر میرے ہی پاس آنا ہے، مجھے ہی اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اس وقت خیر نہیں ہوگی۔ یہ دھمکی اللہ رب العالمین کی طرف سے، جیسے ہم اور آپ اپنے بچوں کو یا اپنے بھائی کو کسی کو بلاتے ہیں، کسی کام کے لیے، یا ویسے ہی کسی لائق چیز میں مشغول ہے بلاتے ہیں، اور اگر وہ بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے شام کو گھر لوٹ کے آؤ گے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ چلے جائیے، لیکن شام کو سونے کا وقت ہوگا، کھانے کا وقت ہوگا، تب کہاں جائیں گے آپ؟ کوئی جگہ نہیں ہے، اس وقت آپ کو بستر پر گھر میں ہی آنا ہوگا سونے کے لیے، تو پھر اس نافرمانی کی سزا آپ کو مل جائے گی۔ یعنی یہ دھمکی ہوتی ہے کہ شام کو گھر لوٹ کے آؤ گے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس جملے میں یعنی الیہ المصیر کہہ کر کے یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر اللہ کا شکریہ نہیں ادا کیا اور اپنے والدین کا شکریہ نہیں ادا کیا، ان کے اطاعت و فرما برداری رہے گی، تو سنو ایک وقت آئے گا کہ میرے پاس آؤ گے، اس نافرمانی کی سزا آپ کو ملے گی ضرور۔ آپ دیکھیں، لیکن سامعین کرام ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ والدین کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جب اللہ کی معصیت ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، کسی کی۔ یا اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان ہی کی 15 نمبر آیت کریمہ میں اس بات کو وضاحت کر دی کہ اگر والدین شرک کرنے کا حکم دے، ڈاکہ ڈالنے کا حکم دے، چوری کرنے کا حکم دے، کسی کو قتل کرنے کا حکم دے، یعنی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، تو ایسی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ تمہیں مجبور کرے، تمہیں اس بات کا حکم دے، تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے۔ یعنی اس شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرو گے، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہوگا۔ انہیں کھانے کی ضرورت ہے، انہیں کپڑے کی ضرورت ہے، انہیں رہنے کی ضرورت ہے، تو اس کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اچھا معاملہ کرنا ہوگا۔ انہیں وہ بیمار ہے، دوا کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ میرے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن جب میں مسلمان ہو گیا، مشرف اسلام ہو گیا، اسلام کے آغوش میں آ گیا، تو میری ماں کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور میری ماں نے کہا سعد میں تم سے کیا چیز دیکھ رہی ہوں، کیا نیا دین تم لے کر کے آ گئے ہو؟ تو اور بڑی کوشش کی مجھے دین اسلام سے پھیرنے کی۔ جب ماں نے میری استقامت کو دیکھا تو وہ بھی سخت ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ سعد اگر تم نہیں مانتے ہو تو میں بھوک ہڑتال شروع کر دوں گی اور جان دے دوں گی، لوگ یہ کہیں گے کہ سعد اپنی ماں کا قاتل، ماں سعد کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی، سعد اپنی ماں کا قاتل ہے، کہہ کر کے تمہیں تانا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کھانا نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب 3 دن گزر گئے، ماں میری کمزور ہونے لگی، تو میں نے بڑی ہی استقامت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ میں نے کہا یا اماں، اے میری امی جان، بہت پیار سے انہوں نے کہا یا اماں، اے امی جان، تعلمین آپ جان لیجئے کہ واللہ لو کانت لکی مئۃ نفس فخرجت نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء فإن شئت فکلی وإن شئت لا تأکلی فأکل۔ کہتے ہیں کہ اے امی جان آپ جان لیں اس بات کو کہ اللہ کی قسم اگر آپ کے پاس 100 جانیں ہوتی، ایک جان کی بات نہیں ہے بلکہ 100 جانیں ہوتی، اور ایک ایک کر کے میرے سامنے سے نکل جاتی، تو میں اپنے اس دین سے پھرتا نہیں، اپنے اس دین سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ فَإِن شِئْتِ فَكُلِي وَإِن شِئْتِ لَا تَأْكُلِي، اگر مرضی ہے تو کھائیں اور اگر مرضی ہے تو نہ کھائیں۔ فَأَكَلَتْ، جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ اپنے دین پر اڑے ہوئے ہیں، ان کی استقامت کو دیکھا، فَأَكَلَتْ، انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا بہت اونچا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے گا تو ایسی صورت میں اس نافرمانی میں ان کے اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعی اسلام سے بات ثابت ہوتی ہے، بلکہ ہجرت سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ ہجرت دین پر مکمل عمل کرنے کے لیے، دین پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کے لیے گھر بار کو چھوڑ دینا، دار الکفر کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت ہے اور اس کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن اس سے بھی والدین زیادہ افضل ہے، والدین کی خدمت، ان کے اطاعت و فرمانبرداری۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور عرض کرتے ہیں انی جئتک لتبايعك على الهجرة، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ ہجرت کے لیے بیعت کر لوں، وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، لیکن میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ دیا، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور ہجرت کے لیے میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں گھر سے نکلا تو میرے والدین رو رہے تھے، میرے والدین کی آنکھیں اشباک تھیں، وہ رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ فرمائے کہ ارجع الیہما فاصحبہما کما ابیتہما، کہ واپس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی، ہجرت کا بہت بڑا ثواب، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب انہوں نے بات کی کہ میرے والدین میرے نکلتے وقت رو رہے تھے، ان کی آنکھیں اشفاق تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما فاصحبہما کما ابیتہما، ان کے پاس واپس جاؤ اور ایسے ہی انہیں ہنساؤ جیسے تم رلا کے آئے۔ آپ غور کیجیے کہ ہجرت اتنا اس کا اونچا مقام ہے، اس کا اتنا بڑا ثواب، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا جاؤ اور والدین کی خدمت کرو، انہیں جو رلا کے آئے ہو انہیں ہنساؤ۔ یہ اولاد کے مال میں والدین کا پورا حق ہے۔ ہم اور آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین جب ہمیں مال و دولت سے نوازتا ہے، حال اولاد سے نواز دیتا ہے، تو والدین کو بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مال ہم نے کمایا ہمارا ہے، لیکن آپ غور کیجیے، بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ ایک حدیث آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستعدی علی والدی، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ اپنے والد کے ظلم اور زیادتی کی شکایت کرتا ہے کہ میرے والد میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، انہ اخذ مالی، انہوں نے میرا مال لے لیا۔ آپ بتائیے کیا کہتا ہے، انہ اخذ مالی، میرے والد نے تو میرا مال لے لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما علمت، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، جانتے نہیں ہو کہ انک من کسب ابیک، تم اپنے باپ کی کمائی ہو۔ آپ بتائیے، تھوڑا غور کیجیے اس جملے پہ، تم نے جو پیسہ کمایا ہے، جو مال و دولت کمائی ہے، بینک بیلنس جو ہے، اس کو تم کہتے ہو کہ میرا کمایا ہوا میرے والد نے لے لیا، اور تم کو تو تمہارے والد نے کمایا ہے، تمہارے والدین نے کمایا ہے، تو تم ان کے مال ہوئے، تو تمہارے مال میں تم کو تصرف کا حق حاصل ہے، تو تم تو بذات خود ان کے لیے مال اور ان کو انہوں نے کمایا ہے، تو کیا تمہیں ان کے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما علمت انک من کسب ابیک، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم اپنے جو ہے باپ کی کمائی ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مال میں یعنی اولاد کی مال میں والدین کا حق ہے، وہ جس طرح سے چاہیں وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو ان کو خرچہ دینے میں، علاج کرانے میں، یا ان کی جو بھی ضروریات ہیں اس میں خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، گرا نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ بہانہ اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے اولاد ہیں، ہمارے بال بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، ہم کیسے پورا کریں، یہ بہانہ
اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں چلے گا. ہم بھی اپنی اولاد کے مال ہیں اور جس طرح سے چاہے خرچہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ والدین کے اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر ماں باپ بدعا کر دے اسے تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لیتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک مشہور روایت ہے حضرت جریج کے تعلق سے مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 بچوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے. ان میں سے ایک حضرت جریج سے جو منسوب بچہ تھا وہ ہے جس نے بچپن ہی میں یعنی شیخاری ہی میں کلام کیا بات کی ہے. کہ روایت نبی ہے لیکن صرف جریج کا ذکر میں کر دیتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت جریج بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد تھے, زاہد تھے اور متقیوں میں سے تھے. باہر گرجا گھر بنا کر کے اور وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کی ماں ان کے پاس آتی ہے اور آواز دیتی ہے جریج. وہ حالت صلات میں ہوتے ہیں, نماز میں ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. العالمین میں نماز میں ہوں, میری ماں پکار رہی, کیا کروں؟ بہرحال وہ نماز کو ترجیح دیتے ہیں, والدہ کا جواب نہیں دیتے ہیں. والدہ مایوس ہو کر واپس چلی جاتی ہیں. دوسرے دن پھر آتی ہیں, پھر آواز دیتی ہے. اتفاق ایسا کہ اس وقت بھی حالت نماز میں بھی ہوتے ہیں, اس وقت بھی پریشان ہوتے ہیں, ماں کا جواب نہیں دے پاتے ہیں. تیسرے دن آتی ہے اور تیسرے دن بھی بلاتی ہے جریج. اس وقت بھی یہ جواب نہیں دے پاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, حالت نماز میں ہوتے ہیں. لیکن نفلی عبادات آپ ترک کر سکتے ہیں لیکن کوئی فرض چیزیں اسے ترک نہیں کیا جا سکتا ہے. تو والدین کی اطاعت تو فرض ہے, نماز کو توڑ دینا تھا. بہرحال وہ پریشان ہوتے ہیں, جواب نہیں دے پاتے ہیں. ماں ناراض ہو جاتی ہے. بھائی 3 دن بوڑھی ماں آتی ہے اور بچہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو یہ بدعا کر دیتی ہے کہ العالمین جریج جب تک زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے, زانیہ عورت سے اپنا منہ کالا نہ کر لے, اس وقت تک اس کی وفات نہ ہو. یہ بدعا کر دیتی ہے. اتفاق سے بنی اسرائیل کی ایک عورت جس کی خوبصورتی ضرب المثل تھی, مثال کے طور پہ بیان کی جاتی تھی, بہت خوبصورت عورت تھی. اس کے سامنے کچھ لوگوں نے جریج کی عبادت کا, ان کے تقویٰ کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ اگر کہو تو ان کو میں فتنے میں مبتلا کر دوں. دیکھیے ماں کی بدعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کہتی ہے اگر کہیے تو میں فتنے میں مبتلا کر دوں انہیں. بہرحال وہ آتی ہے حضرت جریج سے, کہتی ہے کہ میرے ساتھ زنا کیجیے, یعنی وہ غلط کام کی دعوت دیتی ہے. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس کے قریب نہیں جانتے ہیں, اس کو دھکا دیتے, بھگا دیتے ہیں. لیکن وہ عورت یہیں پہ نہیں رکتی ہے, جا کے انہیں کے قریب میں چرواہا رہتا تھا, اس سے اپنا منہ کالا کرتی ہے, غلط کام کرتی ہے اور حمل سے ہو جاتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ لوگوں میں یہ شور کرتی ہے کہ بچہ تو جریج کا ہے. بتائیے اتنے نیک اور پرہیزگار آدمی, اس کو دھکا دیا تھا, بھگا دیا تھا, اس کے قریب نہیں گئے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے. لوگ جب سنتے ہیں تو لوگوں کے ہوش ہوتا ہے کہ اتنا متقی, اتنا پریشان, گھر ہی میں جاتے ہیں, الگ گرجا گھر بنا رکھا ہے, عبادت خانہ بنا رکھا ہے, اس میں عبادت کرتے ہیں اور اندر سے اتنا بڑا شروع کر رکھا ہے, لوگ ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, گرجا گھر کو منہدم کر دیتے ہیں. تو جریج پوچھتے ہیں بات کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت سے زنا کیا تھا اور اسے بچہ پیدا ہوا ہے. اور جریج کہتے ہیں اس بچے کو لایا جائے. جب بچے کو لایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے رکیے, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں بچے کے پیٹ میں انگلی چھوڑتے اور کہتے ہیں بیٹا بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے. تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. یہ لمبی روایت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یہاں آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے عابد و زاہد, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کا گرجا گھر ہم سونے کا بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, جیسے مٹی کے تھا ویسے ہی بنا دیجیے. تو ویسے بنا دیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے عابد و زاہد چاہے چند ہی منٹ کے لیے ہی صحیح, جب ماں نے بدعا کر دی دل سے تو وہ ادائے صلاۃ سے ٹکرا گئی اور وہ چند ہی
وقت کے منٹ کے لیے یا کچھ ہی وقت کے لیے چاہے بدنام بھی لوگوں کے درمیان انہیں مارے گئے پیٹے گئے اور انہیں تعلق و تشہیر کیا گیا تو یہ ماں کی بددعا کی وجہ سے، لیکن چونکہ نیک اور پرہیزگار تھے تو اس پرہیزگاری کا صدہ یہ بھی ملا کہ اللہ رب العالمین نے اس مصیبت اور پریشانی سے بات میں نجات دے دیا کہ بات واضح ہو گئی۔ تو سامنے کرام ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے، ان کی خدمت سے ہم کبھی بھی بری نہیں ہو سکتے ہیں اور ان کے حقوق کا محقوق ہم کبھی نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان کے احسانات کی قدر کرنی چاہیے، ان کے مقام و مرتبہ کو پہچاننا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ماں باپ کی خدمت عطا فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم کے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم پہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ محفوظ ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رحیم۔